مضمون لکھنا ہوتا ہے تو ہم تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے سوچنے لگتے ہیں۔ کبھی جلد تو کبھی دیر میں مضمون سوجتا اور خیالات آنے لگتے ہیں۔ چند لمحے تکیے سے مشورے میں مصروف رہتے ہیں اور پھر اٹھ کر مضمون قلم بند کرنے لگتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ہم نے اپنا تخلیقی عمل شروع کیا ہی تھا کہ تکیے نے سوال کیا، میں نے تمہیں اچھے اور بہت اچھے ڈھیر سارے مضامین دیے ہیں جن کے برتے پر تم اتراتے پھرتے ہو، کیا کبھی تم کو خیال آیا کہ مجھ پر بھی مضمون لکھیں؟ ہمیں محسوس ہوا جیسے تکیے نے ڈنک مارا ہے۔ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ تکیے کی شکایت بجا ہے۔ ہم اٹھ بیٹھے اور اپنے دیرینہ رفیق ہمدم اور ہمراز کی شکایت دور کرنے کے لیے تکیے کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ ہمارا اور تکیے کا ساتھ بہت پرانا ہے، یاد نہیں پڑتا کہ کب سے ہم تکیے پر تکیہ کر رہے ہیں۔ ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو تکیے پر پایا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تکیہ ہمارا جنم جنم کا ساتھی ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے سے تکیے کا ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ماں بڑے چاؤ سے آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ساتھ چھوٹے تکیوں کا انتظام بھی کرتی ہے۔ تکیے کے سہارے زندگی شروع ہوتی ہے۔ کمزور سر کو تکیے کا سہارا دے کر مضبوط کیا جاتا ہے۔ پلٹنے لگتے ہیں تو بازو تکیہ رکھا جاتا ہے۔ روتے یا ضد کرتے ہیں تو ماں تکیے پر تھپک تھپک کر بہلاتی ہے۔ عمر کے ساتھ گردن مضبوط ہوتی ہے تو وزنی سر کو تکیے پر رکھا جاتا ہے، پھر تکیے کی مدد سے بیٹھنا سکھایا جاتا ہے۔ تکیے کے سہارے کمر گھٹ ہوتی ہے۔ تکیے پر ہی پہلی کتاب رکھ کر تعلیم شروع ہوتی ہے۔ غرض کہ ہماری تعلیم اور تربیت میں تکیے کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تکیے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں تکیے کا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تکیے پر پیر رکھنا تو دور، اس پر بیٹھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں تکیے پر بیٹھتے تو دادی اماں ڈراتی تھیں کہ ہماری دم نکل آئے گی۔ تکیے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر خود تکیہ بھی سزا دیتا ہے، گردن پکڑتا ہے۔ گردن اکڑ جاتی اور بڑی تکلیف ہوتی۔ حجام توبہ تلہ کرواتا اور سزا کے طور پر گردن اور سر پر مالش کی شکل میں دھپے رسید کرتا ہے، تب کہیں گردن کی پکڑ چھوٹتی ہے۔ تکیہ بچپن میں ماں کی گود ہی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جوانی میں محبوب کا نعم البدل اور بڑھاپے کا ساتھی بھی ہوتا ہے۔ بچے کو سلانے کے بعد ماں بازو تکیے پر رکھ کر اپنے کام میں جٹ جاتی ہے۔ معصوم بچہ نیند میں تکیے پر ہاتھ رکھ کر ماں کی آغوش کا مزہ لوٹتے گھنٹوں سوتا ہے۔ بعض بچوں کو تکیے پر ہاتھ رکھ کر سونے کی عادت پڑ جاتی ہے، جو بڑے ہونے کے بعد بھی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ جوانی میں تکیہ محبوب کی جگہ لیتا ہے۔ عاشق تکیے کو سامنے رکھ کر تصور میں تکیے سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور محبوب کی یاد میں بے چین ہو کر تکیے کو باہوں میں بھینچ لیتے ہیں۔ بیچارہ تکیہ خاموشی سے نوجوانی سے نباہ کیے جاتا ہے۔ بڑھاپے میں تکیہ بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک تکیے کا سہارا کافی نہیں ہوتا، بڑھاپے میں تکیوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ اسی کا سہارا دے کر بوڑھے شخص کو بٹھاتے ہیں اور دو ایک تکیے کمر اور گھٹنے کے نیچے بھی رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تکیہ نہ ہو تو نیند نہیں آتی، اور جب نیند نہیں آتی تو انسان تھکا ہوا رہتا ہے۔ بستر نہ ہو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سستانے، سونے اور تازہ دم ہونے کے لیے ایک تکیہ ضرور چاہیے۔ بے سر و سامانی میں ہاتھ تکیہ بنتے ہیں۔ ہاتھوں کے تکیے پر سر رکھا اور آرام سے سو گئے۔ مزدور کا تکیہ اس کے اوزار بنتے ہیں تو عالم کا تکیہ اس کی کتابیں۔ کوئی نرم تکیہ پسند کرتا ہے تو کسی کو سخت تکیہ چاہیے۔ کوئی گول تکیے پر سر رکھتا ہے تو کسی کو چوڑا تکیہ چاہیے۔ چاہے جیسا بھی ہو، ہر بشر کو تکیہ چاہیے جو اس کے سر کو اونچا اٹھائے اور تھکان دور کرنے کے لیے نیند کے آغوش میں پہنچا دے۔ اسی لیے سفر میں بھی لوگ تکیہ ساتھ رکھتے ہیں۔ زندگی کے طویل سفر میں بھی تکیہ ایک بہترین ساتھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک صنعت کار دوست اپنی کامیاب زندگی کا راز اپنا خاندانی تکیہ بتاتے ہیں۔ ہر دم اور ہر وقت تکیہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ بزنس میٹنگ میں وہ تکیے پر بیٹھتے ہیں، سفر میں گردن کے نیچے تکیہ رکھتے ہیں، تکیے پر سر رکھ کر وہ سوچتے اور فیصلہ کرتے ہیں، اور جہاں انہوں نے تھکان محسوس کی تکیے پر سر رکھا اور سستا لیا، اور پھر تازہ دم ہو کر کام میں جٹ گئے۔ تکیے پر سر رکھتے ہی فکر کے دروازے کھل جاتے ہیں،
ادیب، مفکر، شاعر، سائنسدان اور سیاستدان سے لے کر ایک عام انسان تک تکیے پر لیٹے سوچتا ہے۔ گھر کا بجٹ، بچوں کی تعلیم، لڑکی کا رشتہ، آفس کی الجھن، ملک کی سیاسی صورتحال، عالمی مسئلہ اور نہ جانے کس کس موضوع پر تکیہ کیے غور و فکر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ عام انتخابات میں وہ کس پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں گے۔ موصوف نے جواب دیا، یار آج شب میں تکیے پر سر رکھ کر اس تعلق سے غور کروں گا اور کل تمہیں بتاؤں گا۔ تکیہ ہر دم ہمارا ہم خیال نہیں ہوتا، بعض مرتبہ وہ ہماری گوشمالی پر بھی اتر آتا ہے۔ تکیہ ہمارے اندر ضمیر کو جگا کر اور اس سے سازش کر کے ہمیں پریشان کرتا ہے، ہماری حرکات کا محاسبہ کر کے ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، ہماری غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ ایسے وقت تکیہ ہمیں آفت کا پرکارا لگتا ہے، جھلا کر ہم تکیہ پٹک کر بستر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کیفیت سے نجات پھر اسی تکیے کی گود میں ملتی ہے۔ یہ ہمارا ہمراز ہوتا ہے۔ ہمارے کئی راز ایسے ہیں جو اس کے اور ہمارے درمیان محفوظ ہیں، وہ دوسروں کو ان کی ہوا تک لگنے نہیں دیتا۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے کسی اور کا ارمان کرتے ہیں، بیوی سے باتیں کرتے ہوئے تصور میں اس کے ساتھ اپنی ایک الگ دنیا آباد کیے ہوتے ہیں۔ مجال ہے کبھی تکیے نے ہماری بیوی سے کچھ کہا ہو، وہ ہمارے تکیے کی صفائی کرتی ہیں اور غلاف بدلتی ہیں، لیکن تکیے کا ظرف دیکھیے، کبھی اس نے ہمارے عشق کی بھنک نہیں لگنے دی۔ تکیے کے برخلاف شرٹ کو لیجئے، محبوبہ سے ملے نہیں کہ بال اپنے اوپر چپکا کر چغلی کرتا ہے، رومال سے آنسو پوچھے تھے کہ رومال اپنے دامن میں پرائی خوشبو بسائے شکایت کرنے لگتا ہے، شتر مرغ شکاری سے بھاگ کر ریت میں منہ چھپاتا ہے۔ ایسے ہی ہم زندگی کے مسائل اور مشکلات سے گھبرا کر اپنا منہ تکیے میں چھپاتے ہیں، تکیے پر سر رکھ کر دن کی تمام محرومیوں کا رونا روتے ہیں، دنیا اور اپنے دشمنوں کو جی بھر کر کوستے ہیں، کبھی پریشان ہو کر آنسو نکل پڑتے اور ہچکی بند جاتی ہے۔ تکیہ ہمارے آنسو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، دلاسا دیتا، ہمت بندھاتا اور تھپک تھپک کر نیند کے آغوش میں پہنچا دیتا ہے، اور تھکن دور کرنے کے بعد ہمیں پھر سے دنیا کے مسائل سے الجھنے کے لیے تر و تازہ کرتا ہے۔ زندگی بھر اچھے اور برے حالات میں بحیثیت دوست، ہمدرد، غمگسار اور ناصح تکیہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، سر کے نیچے پڑا ہمیں جینے کے انداز سکھاتا ہے، ہمارے اندر نئی امنگیں پیدا کرتا ہے اور ہماری دلجوئی کرتا ہے۔ غرض کے تکیہ ہماری زندگی سے عبارت ہے، تبھی تو زندگی کے روٹھنے پر ہمارے اپنے، جن پر تمام زندگی ہم نے تکیہ کیا تھا، ہمارے نیچے سے تکیہ ہٹا لیتے ہیں، بغیر تکیے کے ہمیشہ کے لیے سلا دیتے ہیں، اور ہماری تربت کے اوپر تکیے پر ہمارا نام کندہ کر کے نصب کرتے ہیں۔